السلام علیکم ویورز، میں آفاق احمد ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں اسمارٹ برڈ فارم۔ ویورز، کل کی جو ہم نے ویڈیو ڈالی وہ جاوا کی چکس کے بارے میں، تو اس کے بارے میں مجھ سے ایک دو بندوں نے سوال کیا، تو میں اس میں وہ پوچھ رہے تھے کہ بھائی میرے پاس بھی زیادہ بچے نکل آتے ہیں، اب اس میں اگر جیسے زیادہ چکس نکل آئیں تو ان کو آگے سنبھالنا کیسا ہے، یعنی کہ جیسے میں نے بتایا کہ آپ اس کی مٹکیوں میں سے، یعنی کہ جو بھی مٹکی ہے اس میں سے گھاس تھوڑی کم کر دو تاکہ وہ ان کو جگہ کھلی ملے۔ لیکن وہ کہہ رہے تھے اگر یہ سارے بچے نہیں، ان کو بچانا مشکل ہو جاتا ہے ان کے پاس، وہ کہہ رہے تھے کہ میرے پاس بچ نہیں پاتے تو اس کے لیے کیا کریں۔ تو اس کا بھائی دو تین ریزن ہوتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ جو میں نے بتلایا تھا کہ اگر یہ آپ کے پاس لگا ہوا ہے سیٹ اپ کیج کے اندر، تو پھر تو اتنا مشکل نہیں ہوتا، کیونکہ کیج سیٹ اپ میں یہ ہوتا ہے چھوٹا کھانا ہوتا ہے، اس کے اندر دانہ نزدیک رکھا ہوتا ہے، مٹکی قریب ہوتی ہے، بچے یعنی کہ جوڑا وہاں جاتا رہتا ہے، بار بار ان کو بھراتا رہتا ہے، تو وہ اچھا رہتا ہے، ٹھیک ہے نا، وہ بچے پل جاتے ہیں۔ لیکن جب کالونی سیٹ اپ میں ہوتا ہے، دانہ میرا یہاں نیچے رکھا ہوا ہے اور مٹکیاں ادھر لگی ہوئی ہیں، تو جوڑا یعنی کہ وہ جو میل فیمیل ہوتے ہیں، ان کے ماں باپ جو ہوتے ہیں بچوں کے، وہ ان کو اچھے طریقے سے دانہ نہیں بھروا پاتے۔ اب اس میں ہوتا کیا ہے، جو ہم نے شروع میں دکھائے اس سائز کے چھوٹے بچے وہ تھوڑا نیچے کود جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب نیچے جو بچے کود جاتے ہیں کالونی سیٹ اپ کے اندر، اس طرح تھوڑے چھوٹے کود جاتے ہیں، تو اس کا ذہن میں رکھیں کہ یہ ایک ہفتے کا جو ہوتا ہے نا، جب یوں سمجھ لیں بچے کودیں، ان کا ایک ہفتے کا ٹائم جو ہوتا ہے اسٹارٹنگ کا، وہ سب سے زیادہ ضروری ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ نے اس کے اندر نظر رکھنی ہے کہ اس ایک ہفتے کے اندر ان کو آپ اگر ہینڈ فیڈ بھی کروا سکتے ہیں، بھلے ہینڈ فیڈ کروا دیں، ورنہ ان کو جیسے میں نے بتلایا تھا کہ ان کو کم سے کم 2 سے 3 برتنوں کے اندر ان کو آپ نے سافٹ فوڈ دینا ہے، تاکہ ان کو سب پرندوں کو علیحدہ علیحدہ سافٹ فوڈ اچھے طریقے سے مل سکے۔ کیونکہ دیکھیں جو بچے نکلتے ہیں، دیکھیں میرے پاس یہاں یہ بیٹھے ہوئے بچے، اب یہ ان کے، اب دیکھیں ان کے سر پہ سے بال جھڑے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہ کیا ریزن ہے اس کا، کہ یہ بچے جب یہاں پر دانہ خود کھانے کے لیے آتے ہیں تو ان کو دوسرے جو میل فیمیلز ہیں وہ ان کو مارتے ہیں، ٹھیک ہے نا، تو یہ سر پہ سے وہ نوچتے ہیں تو ان کے بال یعنی کہ وہ نوچ لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب اس کے لیے اگر آپ 2 یا 3 برتن میں علیحدہ علیحدہ سافٹ فوڈ رکھ دیں گے نا، تو یہ مسئلہ پھر نہیں ہوتا۔ پھر یہ سافٹ فوڈ آپ کوشش کریں کہ سافٹ فوڈ ختم نہ ہو، یعنی کہ آپ اتنا سافٹ فوڈ نہ ڈالیں کہ بڑے پرندوں نے کھا لیا، ٹھیک ہے نا، بچوں کے لیے بچا ہی نہیں۔ تو آپ نے سافٹ فوڈ اتنا رکھنا ہے کہ وہ کھانے کے بعد ان کے لیے، بچوں کے لیے بچا ہوا ہو، اور وہ آرام آرام سے اپنا جیسے ان کو حساب ہو وہ ویسے کھاتے رہیں، ٹھیک ہے۔ پانی وغیرہ بھی، یعنی دونوں چیزیں آپ نے نزدیک نزدیک رکھنی ہے۔ اچھا، بچوں کو وٹامن والا پانی، ایک بھائی پوچھ رہے تھے کہ جو ہم بریڈنگ وٹامن یا بریڈنگ فارمولوں والا پانی لگاتے ہیں تو بچوں کے لیے نقصان دہ تو نہیں ہے؟ تو اس میں بھائی دیکھیں ہوتا یہ ہے کہ جو ملٹی وٹامنز ہیں، یعنی کہ نارمل ویٹا سول ہو گیا، یہ اس طرح کا، تو یہ ملٹی وٹامن تو ان کو اس کی ضرورت تو بچوں کو بھی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایسا نقصان دہ نہیں ہے، لیکن یہ ضرور ہے کہ جیسے آپ کا گرمیوں میں بریڈ آ رہی ہے تو ان دنوں میں آپ وٹامنز تھوڑا کم کر دیں، کیونکہ وہ یہ چیزیں ذرا گرم ہوتی ہیں آلریڈی، اب اس میں بریڈنگ سیزن کے آف ہونے، یعنی کہ گرمیوں میں آپ ان دنوں میں یہ گرم چیزیں ان کو دے رہے ہیں تو یہ تھوڑا نقصان دہ، تو یہ ان دنوں میں آپ نے نہیں دینی۔ باقی جو ہم نے ان کا بتایا آپ کو پٹھوں کا، اب میں آج وہ چیک کر لیتا ہوں۔ ہم لوگ کہہ رہے تھے کہ اس میں ابھی ہم نے جو چیک کیے تھے ہمارے پاس 8 بچے نکلے ہوئے تھے، اور 2 انڈے ایسے تھے جو لگ رہا تھا جن میں سے ایک خراب ہے اور ایک صحیح ہے۔ تو آج ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ہمارے پاس اس بریڈ کی بھی کیا کنڈیشن ہے۔ تو ویورز یہ اس کے اندر اس وقت، جی ہاں دیکھیں وہ ایک انڈا جو خراب تھا وہ بیچ میں ہے یہاں پر، بلکہ یعنی دونوں انڈے بھی پڑے ہوئے ہیں اس کے اندر۔ بچے ہمارے پاس وہی 8 بچے ابھی نکلے ہوئے ہیں۔ ایک انڈے سے امید تھی مجھے کہ وہ انڈا ٹھیک لگ رہا ہے، ہو سکتا ہے اس میں سے بچہ نکل آئے، ہو سکتا ہے نہ نکلے، اس کا وہ نہیں ہے، بہرحال 8 بچے نکل آئے ہیں، یہ بھی بہت زیادہ ہوتا ہے۔ اچھا، اس میں دیکھیں جب تھوڑے سے بچے سروائیو کر جاتے ہیں نا، یعنی کہ ایک جو میں نے ایج دکھائی آپ کو، یہ والی ہے، یہ پیچھے جو بیٹھے ہوئے، ٹھیک ہے، ایک یہ ایج ہے، یہ ابھی 2-3 دن ہوئے ہیں، اور ایک ایج ہے جو یہاں یہ اوپر بیٹھی ہوئی ہے سامنے، یہ کونے پہ جو 3 بچے بیٹھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، یہ والے، یہ جو ایج ہے یہ سمجھ لیں کہ جب اس ایج کو بچے پہنچ جاتے ہیں نا تو یہ ان کا سروائیو یوں سمجھ لیں کہ یہ کر چکے ہیں، یعنی کہ ان کو اس ٹائم جس چیز کی ضرورت ہے وہ اس چیز تک پہنچ رہے ہیں، ان کو دھوپ
چاہیے تو وہ دھوپ میں بیٹھے ہوئے ان کو دانا چاہیے، تو یہ نہیں کہ یہ بچے جب اڑان ان کی اونچی ہو جاتی ہے نا، اوپر اڑنا شروع ہو جاتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بچے اب خطرے سے باہر ہیں۔ لیکن ان بچوں کو بھی آپ نے علیحدہ نہیں کرنا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ اس ایج میں آپ علیحدہ کریں گے تو یہ بچے مر سکتے ہیں۔ آپ نے اس ایج میں ان بچوں کو رنگ لگا دینے لازمی، ٹھیک ہے۔ رنگ لگانے کا مطلب یہ ہوتا ہے آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ یار یہ والے پٹھے، اب اس کا پرابلم یہ ہوتا ہے کہ جاوا جو ہے یہ اپنے اس کے جو چکس ہوتے ہیں نا، یہ کافی ٹائم تک اپنے ماں باپ سے ہی دانہ کھاتے رہتے ہیں، یعنی کہ یوں سمجھ لیں کہ اب مٹکی سے باہر نکل گیا بچہ 15 دن کا 20 دن کا، یہ 1 مہینے تک کے میں نے بچے دیکھا ہے کہ واپس جا کے مٹکی میں بھی بیٹھ جاتے ہیں۔ تو اس میں جب ان کو آپ علیحدہ کرتے ہیں نا، سیپریٹ کیج میں ڈالتے ہیں، تو وہ پرندہ ایک اسٹریس میں آتا ہے۔ وہ اسٹریس میں آنے کے بعد یہ ہوتا ہے نیا ماحول، نئے دوسرے پرندوں میں جاتا ہے، تو وہ اس طریقے سے وہ اگر ایک دن بھی بھوکا رہ جاتا ہے نا خود سے، یعنی کہ وہ دانہ نہیں کھایا، اس نے پانی نہیں پیا، تو وہ یوں سمجھ لیں کمزور ہونا شروع ہو گیا۔ اگلے دن پھر اس کی کنڈیشن یہ ہوتی ہے کہ وہ دانہ خود سے جا کے کھا ہی نہیں پاتا، دوسرے پرندے اس کو بھگا رہے ہوتے ہیں، تو وہ پھر ایک طرف بیٹھ جاتا ہے، اور یہ 2-3 دن کے اندر اندر وہ نکل جاتا ہے۔ تو اس میں یہ ہے کہ آپ نے کرنا یہ ہے کہ جب اس ایج میں آپ کے پاس بچے پہنچ جاتے ہیں، ان کو آپ مارکنگ کر دیں، ٹھیک ہے۔ میں اپنے پاس مارکنگ بھی کر دیتا ہوں، رنگ بھی ڈال دیتا ہوں کبھی کبھی، ٹھیک ہے نا۔ مارکنگ کرنے میں یہ ہو جاتا ہے کہ آپ کو پتہ ہوتا ہے، وہ جیسے میں جو ہارڈ مارکر جو جس کو کہہ دیتے ہیں وہ پرمنٹ مارکر، اس سے میں ان کی دم کے نیچے نشان لگا دیتا ہوں۔ اچھا وہ نہانے وغیرہ سے اتنی جلدی جاتا نہیں ہے، مہینے 1.5 مہینے بعد جب یعنی کہ یوں سمجھ لیں کہ مجھے علیحدہ کرنا ہوتا ہے، اس وقت تک وہ نشان باقی ہوتا ہے، ہم ان کو سیپریٹ کیج میں ڈال دیتے ہیں اس کے بعد، ٹھیک ہے۔ تو ویورز یہ جو ہے طریقہ کار آپ اس طریقے سے چلیں گے تو انشاءاللہ آپ کے پاس یہ مسئلہ نہیں ہوگا۔ یہ دیکھیں یہاں پر ایک بچہ بھی بیٹھا ہوا تھا جس کے ہم نے دم کے اوپر مارک کیا ہوا ہے، تو یہ بچہ بڑا ہو گیا۔ اب اس طرح کے جب بچے یعنی کہ ہو جاتے ہیں تو آپ نے ان کو علیحدہ کر دینا ہے۔ ابھی وہ بیٹھا ہوا تھا وہ اڑ گیا ہے، میں آپ کو دکھاتا شاید۔ تو بہرحال انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم آپ کو یہ جب میں علیحدہ کروں گا تو میں آپ کو وہ دکھا دوں گا کہ ہم کس ایج کے بچوں کو سیپریٹ کیج میں ڈال دیتے ہیں۔ اچھا سیپریٹ کیج میں بھی آپ نے وہی خوراک دینی ہے جو آپ اپنے یعنی کہ ماسٹر کیج میں آپ کی ایوری کے اندر جو دے رہے ہیں وہی خوراک آپ نے وہاں دینی ہے۔ وٹامن آپ تھوڑا سا کم کر دیں پٹھوں کو، یعنی کہ جو بریڈنگ فارمولے یا وہ دے رہے ہیں جیسے ویٹاسول وغیرہ دے رہے ہیں، تو ویٹاسول آپ پٹھوں کو بھی دے سکتے ہیں، تھوڑا سا کم مقدار میں دے دیں، ٹھیک ہے نا۔ تو ویورز یہ آج کا ہمارا ولاگ تھا، انشاءاللہ نیکسٹ ولاگ میں آپ سے پھر ملیں گے۔ جاوا کے بارے میں لوگ سوال کر رہے ہوتے ہیں، تو انشاءاللہ اور بھی کوئی ایسا یعنی کہ آپ کا وہ آئے گا سوال تو انشاءاللہ اس کا جواب دیں گے، ٹھیک ہے ویورز۔ تو اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا، اللہ حافظ۔